جو بھی اس کو کمپلیٹ کر جائے گا اس کا نام سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ ریلوے کا وزیر جو بھی آئے گا اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریلوے کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے موجود نہیں ہوتے، اگر کیا جیسا کوئی وزیر آ گیا پھر تو یہ کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ ML1 اگر بن جاتا ہے ریلوے ٹریک پر چڑھ جائے گا، پھر بھی اندر جو محکمے کے اندر وہ جو بے ضابطگیاں ہیں اس کو بھی دور کرنے کی بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مسافر چینل۔ کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں عام انتخابات چل رہے تھے، مصروفیات زیادہ تھیں، اس وجہ سے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکا۔ آج پہلے روز فراغت ملی تو ریلوے اسٹیشن آئے ہیں، اور اب کیونکہ نئی حکومت بن رہی ہے، نئے وزیر اب حلف اٹھائیں گے، اور اب کے کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی نہیں جیت سکے تو یہ بھی ایک پہیلی ہے کہ کون نیا وزیر ہوگا، اور جو بھی نیا وزیر ہوگا اس کے لیے پاکستان ریلوے کے لیے کون کون سی مشکلات جو ہیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، کون کون سے نئے پروجیکٹس نئے وزیر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر اچھے برے کے میرے ساتھی وحید گجر صاحب سینئر ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں۔ وحید بھائی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ساتھ دینے کا۔ نئے وزیر آئیں گے، کون کون سے نئے پروجیکٹ ہیں پاکستان ریلوے کے جو ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھو نبیل، شکریہ پہلے تو آپ کا، اور جہاں تک بات ہے کہ ریلوے کے مسائل کی اور کون جو ہے اس کی وزارت کو سنبھالے گا، یہ تو کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، مگر سعد رفیق کا ہار جانا اور سعد رفیق کو لوگوں کا ابھی تک ان کو یاد رکھنا، کیونکہ جتنے بھی وزیر جو ہیں ریلوے میں آئے ہیں، ریلوے میں جنہوں نے کام کیا ہے، مگر سعد رفیق کا ایک منفرد انداز تھا ریلوے پر کام کرنے کے حوالے سے، ریلوے کی بہتری کے حوالے سے، ریلوے کا پہیہ چلانے کے حوالے سے۔ چونکہ سعد رفیق جو ہیں اب وہ سیٹ اپنی لوز کر چکے ہیں، اور شاید کہ وہ ضمنی الیکشن میں کوئی سیٹ ان کی نکلتی ہے تو وہ پھر ہی کوئی چانس ان کا بن سکتا ہے، مگر ریلوے کا وزیر جو بھی آئے گا اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سعد رفیق خود اسمبلی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ریلوے کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہر مہینے جو ہیں ریلوے کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے موجود نہیں ہوتے، اور ریلوے کا جتنا بھی طبقہ ہے، چھوٹے ملازمین بالخصوص، اب تو خیر جو بڑے افسران جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کو تنخواہوں کے حوالے سے وہ خیر احتجاج تو نہیں کرتے، مگر جو مزدور طبقہ ہے وہ ہر بار احتجاج کرتا ہے، اس کے بعد جا کر ان کو کئی مہینوں کی تنخواہ جو وہ اکٹھی ملتی ہے، بڑی ان کو مشکل ہوتی ہے۔ تو مطلب جو بھی کوئی ریلوے کا وزیر آئے گا اس کو اچھی خاصی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر اچھا، ایک اہم ترین پروجیکٹ ہے، 5.5 سال شیخ صاحب، اعظم سواتی اور خواجہ صاحب سے ہم سنتے رہے ML1 وہ شروع نہیں ہو سکا، صرف باتیں ہیڈ کوارٹر کی پریس کانفرنس تک ہی محدود رہی ہیں۔ ہم یہ سن رہے تھے کہ مارچ میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا، جب گزشتہ سال ہم نے یہ رنڈرز بنائے تو ہم نے اس میں بھی ذکر کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے جو باتیں ہو رہی تھیں نومبر دسمبر تک، کیا ML1 اب شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھو نبیل، اگر تو سعد رفیق جیسا کوئی وزیر آ گیا پھر تو یہ کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ویسی روایت ہے کہ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام ہمارا ہوتا کوئی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو کام ہوتا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، جو آپ کام نہیں کر رہے ہوتے اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے، لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں۔ ML1 ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جو بھی اس کو بنائے گا، جو بھی اس کو کمپلیٹ کر جائے گا اس کا نام سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ ML1 جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ریلوے کا پہیہ چلے گا، مزدور بحال ہوگا، مزدور کا چولہا جلے گا، تو ہر طرف جو ہے وہ ترقی ہی ترقی ہوگی۔ مگر اب جو ہے نا، ریلوے کو کسی دور میں مزدور کی سواری سمجھا جاتا تھا، مگر اب جو صورتحال بن گئی ہوئی ہے نا، یہ اب مجبوری کی سواری رہ گیا ہے، کیونکہ کرایوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور مجبوری اب ریلوے انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی کرائے کم نہیں کرتے، تو مزدور جو ہے وہ بیچارہ پسا پڑا ہے، اس وقت بہت مشکل میں ہے، اس کا گھر کا چولہا نہیں جل رہا، کام وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریلوے کا منصب جس نے سنبھالنا ہے اس کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹرینیں ٹائم پر آتی نہیں ہیں، لوگ اپنے کام کاج پر ٹائم پر پہنچ نہیں پاتے، اور ریلوے کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ ہاں البتہ سعد رفیق جیسا کوئی وزیر آ گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا سعد رفیق کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ جب آئے تھے وہ واحد وزیر تھے
کہ جن کے بارے میں مسافر کے ساتھ ساتھ ریلوے انتظامیہ پھر کلی وہ بڑے خوش تھے کہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ اچھا، آپ نے ریلوے ملازمین کی بات کی ہے، ان کو خوش رکھنا بھی ایک مشکل ترین ٹاسک ہے، اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہو یا پینشنز کی عدم ادائیگی ہو، اب ہر مہینے احتجاج چل رہا ہے، پاکستان ریلوے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے آنے والے وزیر کو کون سے ایسے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے کہ پاکستان ریلوے سیلف جنریٹڈ ادارہ ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں؟ دیکھو نبیل، اس میں یہ ہے کہ ML1 جو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس پر فوری طور پر کام شروع کرنا چاہیے، اور جیسا کہ سعد رفیق نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی تھی کہ 7 سے 8 ارب روپے کا ایک بیل آؤٹ پیکیج ان کو دیا جائے، اور جس کے بعد جو ہے ریلوے کم از کم جو ہے وہ رننگ میں آ سکتا ہے، کیونکہ ریلوے کی بہت زیادہ جو حصہ ہے آمدن کا وہ سارا تقریباً تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، ریلوے پہ لگ کچھ نہیں رہا۔ مگر دوسری تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریلوے میں جو ملازمین کام نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی جو ہے گوشت ملازم، ان کو جو ہے وہ فارغ کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو ریلوے کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو بھی فارغ کرنا چاہیے۔ جو کام نہیں کرتے وہ پھر کرپشن بھی کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، جو کام نہیں کرتا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جی میری تنخواہ جلدی آنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کو تنخواہ ملنی چاہیے، اس کا حق بھی ہے، ہماری شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو تنخواہ دی جائے۔ مگر یہ اب ریت یا روایت کہہ لیں یہ بن چکی ہے کہ ہر مہینے احتجاج کرنا ہے تو تبھی تنخواہ ملنی ہے، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے جس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، وزیر جو بھی آئے گا اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی، وہ بہت مشکل سے اس ریلوے کو سنبھال پائے گا، کیونکہ ML1 اگر بن جاتا ہے ریلوے ٹریک پر چڑھ جائے گا، پھر بھی اندر جو محکمے کے اندر وہ جو بے ضابطگی ہیں اس کو بھی دور کرنے کی بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ ہاں جی بالکل، گفتگو سنی آپ نے کہ وحید بھائی تو کافی پر امید ہیں کہ جب تک ML1 نہیں بنے گا پاکستان ریلوے ترقی نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ جو نیا آنے والا وزیر ہے وہ جو بھی ہوگا اس کے لیے کافی مشکلات جو ہیں وہ تیار ہیں۔ ML1 ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، نئی ٹرینز کا چلنا ہے۔ خیر، ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی نیا وزیر آئے پاکستان ریلوے کے لیے کام کرے، پاکستان ریلوے کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے تاکہ پاکستان ریلوے ترقی کرے، کیونکہ پاکستان ریلوے ترقی کرے گا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ میرا چینل مسافر چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں کوئی مشورہ ہو، کوئی بات ہو، آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانی ہے۔ دیکھتے رہیے مسافر چینل۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔